بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ شہر تستر کو فتح کیا۔ جب فتح مکمل ہوئے اور انہوں نے شہر کا دورہ کرنا شروع کیا تو ایک عجیب و غریب تابوت کے پاس پہنچے جس کے اندر ایک میت رکھی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک رسالہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، لہٰذا ان لوگوں نے فوراً ایک عجیب و غریب زبان میں موجود یہ رسالہ یا کتابچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ جب یہ رسالہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے ایک صحابی کو بلوایا جو عبرانی زبان میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور پرانے صحیفوں کا ترجمہ کرنے اور پرانے صحیفوں کو پڑھنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحابی کعب بن زید رضی اللہ عنہ کو فرمایا اس پورے صحیفے کا عربی میں ترجمہ کر دیں۔ جب انہوں نے ترجمہ کیا تو حیرت انگیز بات بتلائی کہ یہ رسالہ بالکل قرآن مجید کی طرح احکامات پر مشتمل ہے، یعنی ایسے احکامات جو بہت جامع اور معنی ہیں، اور اس کے اندر بعد میں آنے والی یعنی ہم لوگوں کے واقعات، حالات اور کیفیات لکھی ہوئی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ جو تابوت ہم نے تستر شہر سے ڈھونڈنا تھا وہ بڑا ہی متبرک تھا، لوگ اس کو چوم لیا کرتے تھے، اس کی بڑی ہی تقدیس کیا کرتے تھے۔ اگر کبھی قحط سالی ہوتی اور بارش کا کوئی امکان نہیں ہوتا تو اس کو کھول دیتے، اس میں موجود میت کو دیکھ کر فوراً آسمان پانی برسانا شروع کر دیتا۔ اس لیے راوی یعنی صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بدعت اور غلط عادت کو ختم کرنے کے لیے فوراً ہی اس تابوت یعنی میت کو دفن کرنے کا ارادہ کیا، مگر ہمیں یہ ڈر تھا کہ لوگ اس کی عقیدت میں اتنا زیادہ مبتلا ہو چکے ہیں کہ وہ قبر کھول کر دوبارہ اس مقدس میت کو نکال لیں گے اور اس کی بے حرمتی کرتے رہیں گے۔ چنانچہ رات کے اندھیرے میں ہم بہت سارے لوگوں نے مل کر ایک جگہ پر 13 قبریں کھودیں۔ ان قبروں میں کسی ایک قبر میں اس میت کو دفن کر دیا گیا، حتیٰ کہ اب ہم کو بھی معلوم نہیں کہ ان 13 میں سے کون سی قبر ہے جس میں میت دفن ہے۔ اس راوی صحابی سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ میت یعنی یہ شخص کون تھا، اس کے اعمال کیا تھے اور کیوں اس کو مقدس جانا جاتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی میت مبارک تھی جو اللہ کے نبی تھے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے جب امت محمدیہ کے لیے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سن لیں تو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ ان کو بھی امت محمدیہ میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اس کا انتظام کیا اور میرے لوگ ان کی تدفین کریں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے تابوت کے ساتھ ایک انگوٹھی بھی ملی تھی جس کو مشہور و معروف صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس پر 2 شیر بنے ہوئے تھے جو بڑے عجیب و غریب تھے۔ ابن ابی دنیا نے اس شیر والی انگوٹھی کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس بارے میں وضاحت فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت بادشاہ کو کسی نجومی نے کہا تھا کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی بادشاہت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے قتل کا حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو بھوکے شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا جائے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو بادشاہ وقت کے حکم کے مطابق اس نومولود بچے کو بھی رات کے وقت ایک پنجرے میں ڈال دیا گیا جس میں شیر اور شیرنی بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو دانیال علیہ السلام کی والدہ وہی پنجرے کے پاس ہی موجود تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ بچہ تو صحیح سلامت ہے اور عجیب چرچا ہو گیا کہ رات بھر بچے کو دونوں شیر مل کر کھیل کھلاتے رہے۔ اسی واقعے کو یاد رکھنے کے لیے حضرت دانیال علیہ السلام کی انگوٹھی پر
2 شعر نقش کروائے گئے تھے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔